حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث تو آپ کو یاد ہوگی کہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا یوشک الامم، ایک وقت آئے گا کہ امتیں، ساری کی ساری امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، تداعی علیکم، تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تھوڑے ہوں گے اس لیے ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے؟ فرمایا نہیں، تھوڑے نہیں ہوں گے۔ وَأَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، اس دن تو تم بہت بڑی تعداد میں ہو، گویا تمہارے تو 58 ملک ہوں گے بڑی تعداد میں۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے تم خس و خاشاک کی حیثیت ہوگی، تنکے جیسے سیلاب کے آگے تنکے بہہ جاتے ہیں، اسی طرح کوڑے کی حیثیت تمہاری ہوگی۔ اور فرمایا اللہ تمہاری ہیبت تمہارے دشمن کے دلوں سے نکال دے گا، کوئی نہیں ڈرے گا تم سے، تم ہلکے ہو جاؤ گے، یعنی تنکوں سے بھی ہلکے ہو جاؤ گے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارے دلوں میں وہن ہوگا۔ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، کہیں ہمارا کاروبار نہ لٹ جائے، کہیں ہماری روزی نہ خراب ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، وکراہیت الموت، اور موت سے ڈر۔ ساری دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ امت مسلمہ اس وقت اسی لیے جوتے کھا رہی ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی معیشت کی فکر ہے، ہر ملک اپنی اپنی معیشت کے لیے، ہر ایک اپنی اپنی معیشت کے لیے کافروں کے ساتھ بھی پینگے بڑھائے ہوئے ہے۔ کسی کو ملی غیرت نہیں ہے۔ جس دن یہ ملی غیرت آ گئی، جس دن دین ترجیح بن گیا، یہ ذلت و رسوائی اس دن ختم ہونی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگے رہو اپنے اپنے کاروباروں میں، لگے رہو اپنے اپنے اس جو چھوٹی چھوٹی جھگیاں بنائی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے ذمہ دارے بنائے ہوئے ہیں، لگے رہو۔ اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع، جب تم اس طرح کے حالات ہوں گے تو اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دے گا۔ سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دے گا۔ لا ینزعہ، جس نے مسلط کی ہے وہ واپس نہیں ہٹائے گا، جو مرضی کر لو واپس نہیں ہٹے گی۔ حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم دین کو ترجیح نہیں بناؤ گے یہ ذلت و رسوائی ختم